पॉडकास्ट उर्दू की मोहब्बत में एपिसोड 24 24वीं किस्त। सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। रात के 8 बजे हैं। मैं देव हिंदवी आप सबका अदब व सुखन की इस महफ़िल में इस्तकबाल करता हूँ और खुशामदीद कहता हूँ। उर्दू की इस महफ़िल में आपसे मुलाकात होगी, बात होगी हर शुक्रवार और शनिवार, यानी हर जुमे और हफ्ता रात 8 बजे। हम बात करेंगे हर उस बात पर जो बात उर्दू से जुड़ी हो, चाहे वो शायरी हो या लिटरेचर, तारीख़ हो या लतीफ़े या कुछ और। ये तय है कि बात मज़ेदार होगी, ऐसी बातें जो दिल को छू जाएं और लंबे अरसे तक याद आती रहें और दिल को गुदगुदाती रहें। उर्दू की इस महफ़िल में आज बात होगी ज़बान की नज़ाकत पे। फिर हम बात करेंगे उर्दू के एक जाने माने शायर के बारे में। तीसरे हिस्से में एक छोटा सा क़िस्सा, फिर एक लतीफ़ा और आखिर में एक यादगार शायरी। तो आइए शुरू करते हैं पॉडकास्ट उर्दू की मोहब्बत में। आज हम बात करेंगे उर्दू ज़बान की नज़ाकत के बारे में। उर्दू ज़बान की जो तरक्की लखनऊ में हुई वो शायरों, अदीबों, नसारों और मुसन्निफ़ों तक ही महदूद न रही। मुख्तलिफ़ सोसाइटियों, तबक़ों में तरक्की और वसूअत ज़बान की नई नई सूरतें पैदा हुईं, जिन्होंने हर गिरोह वालों के लिए ख़ास दिलचस्पियाँ पैदा कीं। इन सूरतों का ज़िक्र हम पिछली क़िस्तों में करते आए हैं, मसलन दास्तान गोई, फब्ती वग़ैरह। औरतों की ज़बान मर्दों के मुकाबिल हर मुल्क और कौम में ज़्यादा शाइस्ता और दिलकश होती है, मगर लखनऊ में ये ख़ास बात थी कि महलात और मोहतरम ख़ानदान की मुअज़्ज़ज़ बेगमों की ज़बान में अलावा नसाई दिल फरेबियों के अदबी और शायराना तज़ाक़तें पैदा हो गईं। बातें करती तो मालूम होता कि मुँह से फूल झड़ रहे हैं, और गौर कीजिए तो सेहत अल्फाज, प्यारी बंदिशें और तर्ज़ अदा की नज़ाकतें बताते हैं कि ज़बान की खूबियाँ इस सरज़मीन में किस आला कमाल को पहुँच गई थीं। ज़बान और शायरी के कमालात के साथ लखनऊ ने इल्म फ़ज़ल में भी हिंदुस्तान के तमाम शहरों से ज़्यादा तरक्की की। अगर सच पूछिए तो उलूम के एतबार से लखनऊ हिंदुस्तान का बगदाद व कुर्तबा और अक्साए मशरिक़ का नैशापुर और बुखारा था। तो उर्दू के बारे में आज इतना ही। आगे मगर बातें होती रहेंगी, ज़िक्र होता रहेगा। पॉडकास्ट के इस हिस्से में हम आज बात करेंगे उर्दू के एक अजीम शायर अयागी के बारे में। 1625 में पैदा हुए अयागी का पूरा नाम मोहम्मद अमीन था। अयागी आदिल शाह सानी के ज़माने के ऐसे शायर हैं जिनकी गज़लों में इश्क का रूहानी पुट और दरवेशों जैसा मिजाज नज़र आता है। मेरे मन मने आज ऊ ध्यान है कि उस मस्त खूंरेज का ध्यान है। जदांते तेरा जुल्फ़ देखिया हूँ मैं, तदांते मेरा मन परेशान है। उनकी शायरी में गहरा असर करने वाली सादगी मिलती है जो उस ज़माने के शायरों में कम या नहीं के बराबर है। अयागी की शायरी बहुत से आने वाले शायरों के लिए रास्ता और माहौल बनाती है। सूरज तिल मिलाता है खाने उगाल, जो देखा तेरे मुँह मने पान है। ज़मीं पर सूरज कोई देखा नहीं, अयागी तुझे देख हैरान है। और अब वक्त है एक क़िस्से का। आज का क़िस्सा है शायरी का। तो क़िस्सा
سماعت فرمائیے۔ دلی اور لکھنؤ میں ہمیشہ اس بات پہ ٹھنی رہتی کہ دونوں شہروں میں کون ادب و سخن اور شعر و شاعری میں دوسرے سے بہتر ہے۔ ایک بار یوں ہی دلی کے کچھ شاعروں نے مل کر یہ طے پایا کہ وہ لکھنؤ کے شاعروں کو ایک مصرع بھیجیں گے گرہ لگانے کے لیے، اور وہ بھی ہمیں ایک مصرع بھیجیں گرہ لگانے کے لیے۔ لکھنؤ کے شاعروں کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو وہ فوراً تیار ہو گئے۔ دلی والوں کے اصرار پہ پہلے لکھنؤ والوں کی طرف سے مصرع بھیجا گیا۔ مصرع تھا: ڈال دے سایہ اپنے آنچل کا۔ مصرع بڑا خوب تھا اور دلی والوں نے اپنا پورا زور لگا کے کمال کی گرہ لگا بھیجی۔ شعر یوں ہو گیا: ناتواں ہوں کفن بھی ہو ہلکا، ناتواں ہوں کفن بھی ہو ہلکا، ڈال دے سایہ اپنے آنچل کا۔ بہت تعریف ہوئی۔ اب باری تھی لکھنؤ والوں کی۔ دلی سے مصرع لے کر ایک شاعر صاحب لکھنؤ آ پہنچے گرہ لگوانے۔ باہر نکلے ہی تھے کہ ایک تانگے والے پہ نظر پڑی۔ آواز لگائی تو تانگے والا فوراً حاضر ہو گیا۔ آئیے حضور آئیے، اپنے تانگے میں تشریف رکھیے، کہیے کہاں لے چلوں؟ شاعر صاحب بہت متاثر ہوئے اور تانگے پر بیٹھ گئے۔ تانگا چل پڑا۔ شاعر نے تانگے والے سے پوچھا کہ بھائی کیا دام لوگے؟ ارے حضور دام کیا لینا، آپ کا تانگا ہے، جو جی میں آئے دے دیجیے گا۔ لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جانا کہاں ہے۔ شاعر صاحب نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور کسی ایسی ہی محفل میں لے چلنے کو کہا۔ تانگے والے نے کہا: بہت اچھا حضور، یہ خادم تو لکھنؤ کے چپے چپے سے واقف ہے، آپ کو بالکل ٹھیک جگہ پہنچا کر کے ہی دم لے گا۔ لیکن حضور گستاخی معاف ہو تو کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ کے لکھنؤ آنے کا سبب کیا ہے؟ شاعر صاحب نے پورا قصہ کہہ سنایا۔ حضور گستاخی معاف ہو اور اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ ہاں ہاں کہو، بے خوف کہو۔ جی یہ خاکسار بھی کچھ تقبندی کر لیتا ہے، اگر آپ مصرع کہہ سنائیں تو یہ خادم بھی ایک ادنا کوشش کرنے کی گستاخی کر سکتا ہے۔ شاعر صاحب حیران بھی ہوئے اور خوش بھی کہ کیا سرزمی ہے اودھ کی، ہر شخص شاعر ہے۔ انہوں نے وہ مصرع کہہ سنایا۔ مصرع یوں تھا کہ رگے گل سے بلبل کے پر باندھتے ہیں، رگے گل سے بلبل کے پر باندھتے ہیں۔ اب وہ تانگے والا جو کہ پھپتیاں کہنے کا ماہر تھا نے اس مصرے پہ یوں گرہ لگائی: سنا ہے کہ دلی میں کچھ الو کے پٹھے رگے گل سے بلبل کے پر باندھتے ہیں۔ شاعر صاحب نے سنا، تانگا مڑوایا اور فوراً دلی لوٹ گئے۔ اب ایک لطیفہ سنیے۔ ایک محترمہ اپنے بچوں کو سمجھانے کے طور پہ کہہ رہی تھیں: اگر تم لوگ میرا کہا مانو گے، میری ہر بات سنو گے، میرے آگے زبان نہیں کھولو گے تو میں تم سب کو بہت سے تحفے اور انعامات دوں گی۔ بچے خوش ہوئے، مگر ایک چھوٹے بچے نے مایوس ہو کر کہا: اس طرح تو سارے تحفے ابو لے جائیں گے۔ پوڈ کاسٹ کے آخری حصے میں اب وقت ہے ایک بہترین شاعری کا۔ آج کی شاعرہ ہیں پروین شاکر۔ آج ان کی ایک غزل پیش ہے، تو غزل ملاحظہ فرمائیے۔ وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا، وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا، مسئلہ تو پھول کا ہے، پھول کدھر جائے گا۔ ہم تو سمجھے تھے کہ ایک زخم ہے بھر جائے گا، ہم تو سمجھے تھے کہ ایک زخم ہے بھر جائے گا، کیا خبر تھی کہ رگے جاں میں اتر جائے گا۔ وہ ہواؤں کی طرح خانہ بجاں پھرتا ہے، وہ ہواؤں کی طرح خانہ بجاں پھرتا ہے، ایک جھونکا ہے جو آئے گا گزر جائے گا۔ وہ جب آئے گا تو پھر اس کی رفاقت کے لیے، وہ جب آئے گا
تو پھر اس کی رفاقت کے لیے موسم گل میرے آنگن میں اتر جائے گا. آخرش وہ بھی کہیں ریت پہ بیٹھی ہوگی. آخرش وہ بھی کہیں ریت پہ بیٹھی ہوگی. تیرا یہ پیار بھی دریا ہے اتر جائے گا. مجھ کو تہذیب کی برزخ کا بنایا وارث. مجھ کو تہذیب کی برزخ کا بنایا وارث. جرم یہ بھی میرے اجداد کے سر جائے گا. جرم یہ بھی میرے اجداد کے سر جائے گا. جرم یہ بھی میرے اجداد کے سر جائے گا. بڑی خوب غزل ہے. سامعین، اس پوڈ کاسٹ کا مقصد ہے ان تمام لوگوں سے جڑنے کا جنہیں اردو سے محبت ہے، جنہیں شاعری سے لگاؤ ہے، جو ادب اور آداب میں دلچسپی رکھتے ہیں. یہ پوڈ کاسٹ یوٹیوب چینل دیو ہندوی پر بھی آپ پا سکتے ہیں. جلد ہی یہ آئی ٹیونز پر بھی ملے گی. اگر آپ کو یہ کوشش پسند آئی تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنے خیال بھی ظاہر کیجیے گا. اس سے اس پوڈ کاسٹ کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی. بھول مت جائیے گا، ہمیں انتظار رہے گا. اور ہاں، اگر آپ کو کوئی بات، لفظ یا معنی سمجھ نہ آ رہا ہو تو آپ یوں کر سکتے ہیں. اگر آپ اسے یوٹیوب پر سن رہے ہیں یا فیس بک پر سن رہے ہیں تو نیچے تبصرے یعنی کمنٹ کے لیے جو جگہ ہے وہاں پر اپنی بات لکھ دیں. آپ کو جواب ملے گا. اور ہاں، پیج اور چینل کو پسند یعنی لائک کرنے کی عنایت بھی ضرور فرمائیے گا. تو خواتین و حضرات، اب وقت ہے آپ سے اجازت لینے کا. آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے. تو دیجیے دیو ہندوی کو اجازت. پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں ٹھیک رات 8 بجے. تب تک کے لیے جی ہاں، شب بخیر.